اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اس مجلس میں شریک ہونے والی تمام بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، اس کام کے لیے وقت نکالنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا اور اتنی اسٹرگل کے بعد یہاں پہنچنا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے اور ہمارے لیے زندگی کی راہیں اور آخرت کی منزلیں بہت ہی آسان ہو جائیں۔ ہم سب اس دنیا میں آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، ہوش و حواس میں ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم زندہ نہ رہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے۔ لیکن اس زندگی کو ہم دو میں سے ایک طریقے پر گزار سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت کا طریقہ اور دوسرے ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ ایک ہے شکر گزار بن کے جینا اور ایک ہے ناشکری میں جینا۔ ایک ہے اللہ کی فرما برداری میں جینا اور دوسرے ہے اللہ کی نافرمانی میں جینا۔ ایک ہے کامیاب انسان کی طرح جینا اور دوسرے ہے ناکامیوں میں جینا۔ ایک ہے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے جینا اور ایک ہے مشکلات کے آگے گر جانا اور مشکلات کے ہاتھوں پریشان ہو جانا اور ان کا مقابلہ نہ کر سکنا۔ تو آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گی کہ ہم مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں۔ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہوئی نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہر شخص اپنی ذات میں یا باہر کی دنیا میں کبھی انسانوں کی طرف سے اور کبھی دوسری چیزوں کی طرف سے کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ان مشکلات کے ہاتھوں اتنے ناراض رہتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنے دکھی رہتے ہیں کہ وہ زندگی جیسی قیمتی چیز جو صرف ایک بار ملی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اور خاص طور پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر نقصان ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ مشکل کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا، جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گی، آ کر ہی رہے گی، کیونکہ اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہر ایک کسی نہ کسی امتحان سے ضرور گزرے گا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، آرام کی جگہ نہیں۔ آرام اور راحت کی جگہ جنت ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی غم، تھکاوٹ، تکلیف، پریشانی، بڑھاپا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے اور جو وہ اس دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے دراصل، کہ ہمیں یہاں سب کچھ وہ مل جائے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی انسان ہمیں نہ ستائے، کسی چیز کا ہمیں خوف نہ ہو، غم نہ ہو۔ لیکن ایسا ممکن نہیں۔ تو ایسے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان ساری زندگی کسی نہ کسی طرح آزمایا جاتا رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی مصیبت انسان پر آتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے، یعنی خود سے خود نہیں آ جاتی، اور اس میں کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اور پھر دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سے خاص طور پر مومنوں کی آزمائش اور زیادہ ہے، اور مومنوں میں سے بھی جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں ان کی اور بڑی آزمائش ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عام مومنوں کے مقابلے میں صحابہ کرام کی آزمائش بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے کسی ایک کو لٹا کر اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، ریت پر لٹایا جاتا، کوئلوں پر لٹایا جاتا اور کوئلوں پر لٹا کر جلایا جاتا۔ کیسی کیسی ان کو تکلیفیں دی جاتی، چٹائی میں بند کر کے سانس گھونٹا جاتا، کبھی گلے میں رسی ڈال دی جاتی۔ اور اس میں صرف مرد حضرات نہیں، خواتین کو بھی کیسے کیسے اسلام کی راہ میں ستایا گیا۔ یہ سب چیزیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، لیکن ان جیسی آزمائشیں باقی لوگوں پر نہیں۔ اور پھر ان کے مقابلے میں بھی پیغمبروں کی آزمائشیں اور بڑی ہیں، بہت بڑے بڑے امتحان آئے ان کی زندگی میں۔
یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے، سال ہا سال تک اپنے خاندان، کنبے، قبیلے، ملک، وطن اور اپنے جیسے لوگوں سے بہت دور رہے، اور ان کے والد ان کے غم میں سال ہر سال روتے رہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا اس بات پر یقین تھا، یقین اور اعتماد تھا کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہے، ضرور کوئی بھلائی ہے۔ غم اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ، لیکن زبان سے کوئی شکوے کی بات نہیں کی، کوئی ناراضگی کی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ پر یقین تھا نا۔ تو جب انسان کے اندر یقین اور ایمان جیسی چیز آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے اور اس میں ضرور خیر و بھلائی ہے، ہاں میرا دل رنجیدہ ہے لیکن میں اللہ سے ناراض نہیں، تو ایسے شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہر لمحے اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے بدلے اجر عظیم لکھ دیتا ہے۔ تو مومنوں کی آزمائش ہمیشہ کے لیے اور لازمی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آزمائش آتی ہے وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، وہ ہمارے لیے لکھ دی گئی تھی اس سے پہلے کہ ہم دنیا میں آئیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی گئی تھی، اس لیے جو آنا تھا وہ تو آنا ہی تھا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے تھے، ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ انسان کی قسمت میں لکھا تھا اور اسے ہونا تھا، تو پھر انسان کو اس تکلیف کو ایکسپٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قسمت کا لکھا جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں بندے پر۔ اگر کسی کے حصے میں کوئی تکلیف لکھی گئی، مثلا کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، یا کسی کے ساتھ کوئی دھوکا ہو گیا، انسان کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ کیوں لکھا تھا، مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، ایسے مجھے تو کچھ اور چاہیے تھا، میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ ناراض نہ ہو، کیوں کی بات ہم انسانوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ کہاں ہمارا علم اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کو کبھی نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، اور جس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ ابھی جو آیت الکرسی آپ نے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں بندے چھوٹی سی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ ساری مخلوق بھی مل کر اللہ کے مقابلے میں ایک قطرے سے زیادہ علم نہیں رکھتی سمندر کے مقابلے میں۔ تو اس لیے کیوں کرنے کی ہمیں کیا مجال ہے، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانبیاء 23 میں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، ہم نہیں پوچھ سکتے، we have no right، اور ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، اس لیے انسانوں سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کوئی کام کیوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یظلم مثقال ذرہ، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے، ایک ایٹم برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہمارے حق میں کوئی بیماری لکھ دی گئی یا کوئی حادثہ لکھ دیا گیا تو وہ ظلم نہیں ہے، وہ عین انصاف ہے، اس کی حکمت وہ سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا اور اگر ایک نیکی ہو، یعنی وہ ذرہ اگر کوئی نیکی کا انسان کرے تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بھی بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک ہلکی سی پرک بھی ہو جائے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تکلیف اس کے لیے رائیگاں جائے گی یا ضائع ہو جائے گی، نہیں، اس پر بھی اس کو بہت بڑا صلہ ملنے والا ہے، تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سورۃ الکہف 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم سب قرآن کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے جو تکلیف آپ پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ سورۃ حامی سجدہ 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں، وہ ظلم کا ارادہ رکھتا ہی نہیں اور نہ وہ ظلم کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کے فیصلے ظلم لگے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، لیکن ظلم ہے نہیں. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم وسیع ہے اور ہمارا علم بہت محدود ہے. اس لیے جب ہم اس کے فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں پاتے، تو پھر ناراض ہوتے ہیں اور پھر ان کو ظلم قرار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کتنا ہے؟ فرمایا تم جس بھی حال میں ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو اور جو بھی عمل کرتے ہو، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. ہمیں بھول جاتا ہے ہم خود کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، وہ دیکھتا رہتا ہے. اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہ زمین میں غائب ہوتی ہے نہ آسمان میں. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کہیں غائب نہیں ہو سکتا. مثلا دنیا کی نظر سے تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں، کسی نے کسی کو قتل کیا اور قاتل کہیں بھاگ کے چھپ گیا، اب کسی انسان کو نہیں پتا. دنیا کی کوئی بھی فوج، پولیس، مخبر اس کو تلاش ہی نہیں کر سکا. اور اسی طرح مقتول جو ہے وہ مظلوم قتل کر دیا گیا اور کوئی اس کا بدلہ نہ لے سکا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہے وہ، اور وہ شخص کہیں بھی بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی نظر سے ایک ذرے برابر چیز بھی غائب نہیں ہو سکتی. اسی حد کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی کانسیپٹ کو، جب کبھی کوئی چیز میری گم ہو جائے تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری چیز کہاں ہے، لیکن آپ کے تو سامنے، آپ اسے میرے سامنے بھی لے آئیے، وہ کہاں ہے، جہاں ہے مجھے وہاں تک پہنچا دیجیے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے چیزیں مل جاتی، کیونکہ ہم جاہل ہیں نا، اور اپنی جہالت کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. ہمارے علم خبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غائب سب برابر ہے، ایک جیسا ہے. وہ جس طرح دن کو دیکھتا ہے اسی طرح رات کو دیکھتا ہے، جس طرح ہمارا حال جانتا ہے ایسے ہی ہمارا ماضی جانتا ہے. ہم بھول چکے ہیں، وہ نہیں بھولا. وما کان ربک نسیا. اور اسی طرح ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے، جس کے بارے میں ہم ٹوٹلی بے خبر ہیں. ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے. تو فرمایا کہ ذرے برابر بھی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، ذرے سے چھوٹی چیز کوئی وہ بھی نہیں چھپی ہوئی اللہ سے، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ ایک واضح کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے. یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہر چیز کا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کمپیوٹر پہ کتنا ڈیٹا ہے، کتنے ڈاٹس ہیں. یعنی جو ہم لکھتے ہیں اس میں ایک ہی تحریر، ایک پیراگراف لکھ کر ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنے ڈاٹس ڈالے، کتنی دفعہ اے لکھا، کتنی دفعہ ایس لکھا، ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن اللہ کو پورا پتا ہے کس نے کیا لکھا، کتنا لکھا، کب لکھا، کس کو لکھا، کس نیت سے لکھا، کس غرض سے لکھا، کس مقصد سے لکھا. اور وہ اس کے مطابق انسان کو جزا دے گا. اس کے مطابق جو انسان کی نیت ہوگی، جو انسان کا ارادہ ہوگا، جو انسان کی کوشش ہوگی، اس کے مطابق اس کو بدلہ دے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد رکھیے، یقین رکھیے، ٹرسٹ کیجیے کہ وہ جو بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس کا عین انصاف ہے اور وہ آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں. اور اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے تو یہ سب اس نے گن گن کر لکھ رکھی ہے، اور اس میں سے ایک ایک چیز کا آپ کو بہترین بدلہ دینے والا ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ابھی اس دنیا میں فوراً تکلیف دور ہو جائے اور ابھی ابھی مجھے کچھ مل جائے، کیونکہ ہم عجلت پسند ہیں، جلد باز ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں ہے. وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کب کس حال میں کیا چاہیے، جس کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے پر ہنستا ہے کہ جس کی تکلیف دور ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ بے صبری سے کہتا ہے میں نے اتنی دعائیں مانگی اور میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. یعنی اللہ پہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھی قبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا میری ساری باتوں کا. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے دیکھ رہا تھا کہ بس ایک قدم اور تھا اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ اللہ سے ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، پھر رہو اس مشکل میں. کبھی نہ کہیں کہ میں نے اتنی دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوتی. جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اس سے، اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے.
تو جب کبھی کسی بھی تکلیف سے بے حال ہو تو الحمدللہ پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی تو آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں. اگر اس وقت کوئی تکلیف ہے تو اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی. اصل میں انسان کو دوسروں کی تکلیف نظر نہیں آتی، لہٰذا اپنے اوپر اگر اس کو کچھ کانٹا بھی خود کو چبھ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور اب تو انفارمیشن کی دنیا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو آپ جا کے نیٹ پہ دیکھیے کہ اس بیماری میں کتنے لوگ اور مبتلا ہیں، ہزاروں لاکھوں ہوں گے. لیکن ہم سمجھتے ہیں وائی می، نہیں، صرف می نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں اس میں. اگر کسی ایک شخص کے ساتھ کوئی چوری ہو گئی ہے یا کچھ، تو آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے حادثے ہو چکے ہیں اور ورسٹ ہو چکے ہیں. اس لیے جو مشکلات کا مقابلہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے، یقین کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ پر اعتماد کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ہو سکتا ہے. لہذا آج کی سیکھنے کی بات کیا ہے کہ یا رب ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم تجھ پر راضی ہیں، تیرا ہر فیصلہ ہمارے بارے میں عدل و انصاف کا فیصلہ ہے. جیسے کہ وہ ایک دعا ہے نا، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. تیرا فیصلہ میرے بارے میں عدل والا ہے، جو بھی تو فیصلہ کرے میں اس کو انصاف والا ہی سمجھوں گا. یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو اپنے غم کی حالت میں پڑھ لیتا ہے، رنج کی حالت میں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے رنج و غم کو خوشی میں بدل دے گا. لیکن پھر بات یہی ہے یقین کی، یقین رکھ کے پڑھیے کہ ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی بھی نہیں بلاتا، کبھی بھی خلاف نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. قول میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا، بات میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا. سب سے سچی اس کی بات ہے. اگر اس نے کہہ دیا ہے، فرما دیا تو ایسا ہی ہوگا، اور ضرور ہوگا، اور یقینی طور پر ہوگا. لیکن ہمارا یقین نہیں بیٹھتا. ہم ڈاکٹر پر تو یقین کر سکتے ہیں لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے. بس عام طور پہ لوگ کیسے بات کرتے ہیں، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی، بس ایک گولی کھانے کی دیر تھی، میری تو ساری تکلیف چلی گئی. اب کیا ہوتا ہے، ہم بھی مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر پر، جو سن رہا ہوتا ہے وہ بھی مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے وہاں چل پڑتا ہے. اور اگر وہ پلیسیبو بھی دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اعتماد کیا اس پر. اور وہ اعتماد کس پر تھا؟ انفارمیشن پر مبنی. کون سی؟ جو سنی سنائی تھی، کوئی پروفڈ نہیں تھی. کیونکہ بہت سے لوگوں کی باتوں میں مبالغہ رائی بھی ہوتی ہے. تو ہم نے اعتماد کر لیا، اے پہ بھی کر لیا، بی پہ بھی کر لیا. کبھی اتنا اعتماد ہم اپنے رب پہ تو کرتے ہیں کہ رب تو نے کہہ دیا تو سچ ہی کہا ہے، وہ کر رہے گا. مگر ہم اعتماد نہیں کرتے، ہماری دعاؤں میں یقین نہیں. ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہماری بیک آف مائنڈ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں. ہم لگتا بڑے گناہ گار ہیں، اور لگتا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور بس ہم تو کہیں کے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اور شیطان بھرپور وار کر دیتا وسوسوں کا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ مزریبل ہو کے اٹھتے ہیں. حالانکہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کے حال کو درست کر دیتی ہے. دیکھیں، مشکلوں کا آنا اور جانا تو اپنی جگہ ہے ہی، اور دعائیں بھی ہم مانگتے رہتے ہیں، لیکن دعا از ناٹ صرف سمپل ورڈز. آپ اپنا دل کھول کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. It's the top of عبادہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں، صرف تجھ پر سب سے زیادہ اعتماد ہے ہمارا. تو ان دو کو ساتھ ساتھ کیوں رکھا؟ عبادت کی بات کرتے ہی مدد کی بات کی گئی کہ صرف تجھ سے مدد چاہیے ہمیں، کیونکہ تو سب چیز کر سکتا ہے. انک علی کل شیء قدیر. تو جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، علیک توکلت و الیک انیب، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو پھر شیطانی وسوسوں کو باہر کر دیجیے اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ جو دل میں ہے اللہ کے سامنے رکھیے. جو بھی دل میں ہے، اگر لینگویج غلط ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی مائنڈ نہیں کریں گے.
جس چاہے زبان میں مانگیے، اللہ تعالیٰ سب زبانیں سنتے اور سمجھتے ہیں. تو دعا جو ہوتی ہے نا، وہ کوئی ریچول نہیں ہے کہ ہم ایک فارمل طریقے سے بس ایک مخصوص انداز میں بیٹھ کے بس مانگ لے اور بات ختم. نہیں، اصل میں کسی بھی مشکل کے وقت دعا کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر کے ہلکے ہو جاتے ہیں. اور لگتا تکلیف چلی گئی. مثلاً آپ کے سر میں درد ہے اور مستقل درد ہو رہی، تو آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے. آپ نے تو ایک کن کہنا ہے، اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. آپ تو سبھی کچھ کر سکتے ہیں. آپ مجھے ٹھیک کر دینا، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، مجھے صرف آپ کے پاس آنا ہے. آپ ہی ٹھیک کریں گے اور آپ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ سے آپ تنہائی میں رو کے باتیں کریں گے، کرتے جائیں گے، تو اس کے آخر میں آپ بالکل ایسے لگے گا ہلکے پھلکے ہو گئے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو تکلیف میں اس لیے ڈالتا ہے کہ انسان غافل ہو رہا تھا، غافل بھول رہا تھا، اللہ کے پاس آتا ہی نہیں تھا. اور چونکہ اللہ نے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے بھول کے غافل ہو کے نہیں دنیا سے آئے، کیونکہ میرے پاس آنا ہے. آنے سے پہلے یاد کر لے. ہم خوشی میں بھی یاد کرتے ہیں، مگر خوشی میں اتنا یاد نہیں کرتے جتنا تکلیف میں یاد کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی مشکل میں دعا کا سہارا لیں، اور صرف آنکھیں بند کر کے وظیفے ایسے نہیں کہ بس وہ کسی نے کوئی آیت بتا دی، نہ وہ پڑھنی آتی ہے نہ کچھ، اور اس کو 1000 پڑھنے کی مصیبت پڑی ہوئی اور دماغ پہ بوجھ پڑا ہوا، اور پھر وسوسوں کا شکار، پتہ نہیں 1000 ہوئے کہ 99 ہوا ہے یا کیا ہوا. آپ کو کوئی نہیں آتا کچھ، بس اپنی زبان میں بولیے اللہ تعالیٰ سے. 1-on-1 کنیکشن، بہت پرسنل کنیکشن، تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. دیکھیے جب ہم انسانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات بوجھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کسی کو بتا ہی نہ دیں. اور کبھی آدھی بات بتاتے ہیں، آدھی بتاتے بھی نہیں، اس ڈر سے کہ پتہ نہیں آگے یہ کیا سمجھے گا. اچھا پھر بتا کے انسان کے آگے رو کے پھر سوری کرنے لگتے ہیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا. اللہ کو تو سوری نہیں کرنی پڑتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو جو مرضی کہ اور روئیں دھوئیں، اس نے کسی کو بتانا ہی نہیں، اس نے راز کھولنا ہی نہیں، اور اس نے کام بھی کر دینا ہے. اور بندے نے سن کے افسوس ہے کہنا، اور بس بہت افسوس ہے آپ کے حال پہ. اور الٹا ہم شرمندہ ہی ہوں کہ ہائے اس کو افسوس ہو رہا ہے اور اس کو بھی دکھی کر دیا ہم نے. تو ٹھیک ہے، آپ مسئلے کے حل کے لیے کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن اپنا ہارٹ مت کھولیے، ہارٹ اللہ کے سامنے رکھیے. اور پھر شیطان ہمیں کیا سجاتا ہے، اللہ کو تو پہلے پتا، اسے کیا بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ بندہ بولے. اللہ نے ڈالے مشکل میں اس لیے کہ بندہ میرا ہو جائے، میری طرف آ جائے. یہ بھی اس کی رحمت کا ایک انداز ہے، اس کا ظلم نہیں ہے. لیکن ہم کھچے کھچے، ناراض، شک کا شکار، بد اعتمادی اور یقین ہی نہیں، اور بس اسی میں اپنی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. صرف ایک نسخہ آزمائیے، جتنی دیر ہم اپنے دوستوں کو اپنے غم بتاتے ہیں، روزانہ اتنا ہی ٹائم ذرا گن لیجئے. کسی دن آپ نے کسی کو فون کیا نا، پاکستان کیا یا یہاں کیا. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ہمیں بہت مشکل ہوگی جب سے فون سستا ہوا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی ہیں اور روز کی رپورٹ جاتی ہے. یعنی کہ جیسے بچی بیاہ کے آئی ہے تو وہ چھوٹی بڑی بات سب ماں کو شکایت لگا رہی ہے، یا ساس ادھر ہے تو وہ بچوں کو شکایت لگا رہی ہے. اب گھنٹہ اپنے دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دل کھول کے رکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. ہزاروں میل دور وہ کیا کریں گے؟ آپ کیا مسئلے کا حل ہے ان کے پاس، سوائے اس کے کہ وہ اور پریشان ہو. اور ہم بعض اوقات اپنے ہی بچوں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. بلیو می، نمبر 1 انٹرفیئرنس کر کے، اور نمبر 2 ان کو اپنے غم سنا کے. وہ بےچارے جینے کے قابل نہیں رہتے. اپنا تو دماغ خراب ہوتا ہے، ان کا بھی کر دیتے. اور بعض اوقات وہ سمپلی ہینڈز اپ کر دیتے، بھائی نہیں ہمارے پاس کوئی حل نہیں، آپ آپس میں نبٹ لیں، آپ جو چاہیں کریں. اور پھر آہستہ آہستہ بچے کترانے لگتے ہیں. پھر ہمیں اور مصیبت پڑتی ہے کہ بچے بے وفا نکلے، اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہمارا. اور یہ حقیقت ہمیں تو پہلے ہی سمجھنا چاہیے تھا، کوئی نہیں. جتنا اللہ کو ہم سے پیار ہے کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن آج تک یہ نقطہ ہم نے سمجھا ہی نہیں. مڑ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود محتاج فقیر ہیں. ٹھیک ہے، کسی سے آپ مشورہ لیں، کسی کو ایک حد تک بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ انسانوں کو، اللہ کی کتاب پڑھیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں، ان باتوں کو پڑھو، اپنی باتیں پڑھو قرآن میں آ کے، کون ہو تم، خود کو سمجھو، اپنے رب کو سمجھو، جب سمجھ لو گے تو مسئلہ ہی حل ہے. ساری بات ہی تو ناسمجھی کی ہے. یہ ساری غلطیاں ہم ناسمجھی سے کرتے ہیں، اگنورینس سے، آؤٹ آف اگنورینس. لیکن پھر ہمارا دل ہی نہیں مانتا کہ ہم کچھ کریں. ہم کہتے نہیں ہم تو اپنے غم میں اتنے تھک چکے، کچھ نہیں کرنا. پھر کتنی دیر ایسے بیٹھے رہیں گے؟ آپ یوں سمجھے کہ جیسے مشکل نا ایک دشمن کی طرح ہمارے اوپر آئی ہوئی اور ہم اس کے آگے سینہ تان کے لیٹ گئے ہیں، چڑھ جاؤ ہمارے اوپر. نہیں، ہٹائے اس کو. نہیں کچھ نہیں بگڑتا میرا، کوئی کچھ نہیں میرا کر سکتا. اور اگر شیطان بار بار وسوسے ڈالے تو اسے کہے تو میں دشمن ہٹ جاؤ مجھ سے، میں تمہاری ایک نہیں سننے کی. تم سمجھتے میں اپنے رب سے بدگمان ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. کیونکہ بہت سی چیزیں اتنی ہوتی نہیں جتنی شیطان ان کو بڑا کر دیتا ہے. وہ خوف دلاتا رہتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ کچھ بھی نہیں. میں کبھی سوچتی ہوں، اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ بچپن سے لے کر آج تک وہ کون کون سی باتیں تھی جن پہ میں نے بڑا فکر کیا، خاص طور پر ایگزامس، رزلٹ، یہ ڈگری یہ پڑھنا پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اب امتحان دینے جا رہے ہیں، امتحان دے کر آ رہے ہیں، اگلا امتحان ہو رہا ہے، اب رزلٹ آ رہا ہے، ہر وقت پیٹ میں درد شروع، کیا ہوگا. تو میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا اتنی پریشانی کر کے وہ زیادہ اچھا ہو گیا تھا؟ اگر میں پریشانی نہ کرتی، لیکن اس وقت سمجھ نہیں تھی نا اتنی. تو ہم میں سے بہت سے لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی سمجھتے نہیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے کو حل سمجھتے ہیں. تو پھر وہ وقت آیا، پھر وہ نکل گیا، پریشانی نکل گئی، اور جو حاصل ہونا تھا ہو گیا. کیونکہ کوئی بھی چیز مشکل کے بغیر نہیں ملتی، ہر چیز کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی. اس کے علاوہ بھی زندگی میں وہ کون سے موقع تھے جن پر میں نے غم کیا، جن پر میں روئی، جن پر مجھے پریشانی ہوئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پریشانی ختم ہو گئی، اور اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہی. زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بیگ کھو گیا ہو، کوئی جیولری کھو گئی ہو، اور اس وقت آپ کا کیا حال تھا، پھر اب کیا حال ہے، کدھر ہے وہ غم. بس اصل میں وہ جو اس وقت کی پریشانی ہوتی ہے نا، وہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے ٹیسٹ کا، اس میں خود کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بس ہو گیا نا، اب کیا ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اس سے بہتر دے دے، جو چلا گیا اس سے بہتر دے. ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. تو اس چیز نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ غم کے موقع پر غم منانے سے حاصل کچھ بھی نہ ہوا سوائے وقت ضائع کرنے کے. مومن تو غمگین ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اپنا مقصد نہیں بھولتا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. ہم دنیا میں موج بنانے آئے نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا شاید عیش و عشرت کا گھر ہے. مثلاً اگر ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور شاید خوشیاں بھی خرید لیں گے، جبکہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی. اگر ہمارے پاس علم آ جائے تو اگر ہم اس گھمنڈ کا شکار ہو جائیں کہ علم کے ساتھ ہم سارے مسائل اپنے خود ہی حل کر لیں گے، تو یہ بھی ایک فالس اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک دھوکہ ہے، سیلف ڈسپشن ہے. آپ کے پاس جتنا مرضی علم ہو، آپ کبھی بھی مشکل سے نہیں بچ سکتے. کیا وہ ڈاکٹر جو دوسروں کا علاج کرتے ہیں خود اسی بیماری کا شکار نہیں ہو جاتے؟ اور کیا انہیں علم نہیں تھا کہ بیماری کیوں لگتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیوں نہ بچا سکے؟ جو لوگ دوسروں کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے کیا انہوں نے خود کبھی ڈرائیونگ کی غلطی نہیں کی ہوتی؟ جو دوسروں کی غلطیاں پکڑتے کیا خود غلطی نہیں کرتے؟ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اس کا بھی مداوع ہو سکتا ہے. کوئی غم بیت چکا ہے تو اس کا بھی حل ہو سکتا ہے. اور جو چیز ملنی ہے اللہ نے اس کے لیے بہترین وقت رکھا ہے، اور وہ اسی وقت ملنی ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر کے بعد اولاد ملی، کیونکہ انہوں نے 100 سال تک کوئی اور کام کرنے تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کا اتنا درجہ بلند کیا. تو بعض اوقات ہمارے پاس بچے نہیں ہوتے، یا شادی نہیں ہوتی، یا پھر بچے دیر سے ہوتے ہیں، یا بچوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے، یا اور ایسی کوئی چیزیں ہوتی، سارا وقت شیطان ہمارے دماغ پہ وہ چھا دیتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے نا، وہ اس میں خوش ہوتا ہے ہم پریشان ہوں. ہم نے اس کو خوش نہیں ہونے دینا. قرآن مجید میں کتنی آیتیں جس میں یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن اینمی. کتنی دفعہ ہم دن میں سوچتے کہ وہ میرا دشمن ہے اور میرے دل میں نیگیٹو تھنکنگ ڈال رہا ہے اللہ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، میں کڑ رہی ہوں، جل رہی ہوں. کیا کڑنے جلنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. سوچئے یہ مشکل کیوں آئی اور اس کا اب سولوشن کیا ہے. مقابلہ اسی طرح ہوگا، اور سب سے بڑا مقابلہ شیطان سے.
تم چاہتے ہو میں غمگین نظر آؤں. اب دیکھیں نا، چونکہ شیطان نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کو سوچ بھی نہیں پاتے. چلیے، شیطان جو ہے وہ تو ایک لفظ ہے. بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، یعنی جنوں کے اوپر بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، انسانوں پر بھی ہوتا ہے. قرآن مجید کی آخری آیت میں ہوتا ہے من الجنتی والناس. کچھ شیطان انسان ہوتے ہیں، کچھ شیطان جن ہوتے ہیں. اچھا، جو انسان شیطان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں. ہمیں دکھی دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. وہ ہر وقت کیا چاہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو، یہ کبھی ان کو صحت نہ ملے، کیونکہ وہ حاسد ہوتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں. اب اس جیلسی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات بنائے رکھتے ہیں جس سے ہمیں پریشان رکھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو چھیڑے رکھتے ہیں جس سے ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں اور ہر وقت ہمارا خون کھولتا رہے. تو جب کبھی ایسی کوئی بات آپ سنیں یا کوئی آپ کو سنانے آئے تو آپ کو مجھے تو نہیں سننی ایسی باتیں، اور مجھے تو ان باتوں پہ کڑنا ہے ہی نہیں، اور نہ مجھے پریشان ہونا ہے. میں نے تو اپنے حال کی بھی اصلاح کر لینی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور خوش رہنا ہے، مطمئن رہنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. میں اس لیے تھوڑی پیدا ہوئی ہوں کہ ایک مسئلے یا ایک انسان کے پیچھے اپنی جان دے دوں. بعض لوگ اپنے بچوں کے لیے اتنے پریشان رہتے ہیں، ان کو کھانا پینا بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، دکھ اپنی جگہ ہوگا اگر انہیں کوئی تکلیف ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی بھول جائیں یا دوسرے بچوں کے حقوق بھول جائیں. نہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا ہے کہ اس میں کوئی خیر ہے. میں شاید وہ کچھ ویسے نہ سیکھتی جو اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے سکھا رہا ہے. تو سارا فوکس کس پہ لے آئے کہ واٹس دا لیسن فار می ان دس سچویشن، اور دعا کیا کریں یا اللہ اس میں جو بھی تیری حکمت ہے وہ تو مجھے دکھا دے اور میرے دل کو اطمینان دے دے اور میرے اندر ایک سکون پیدا کر دے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے، غار ثور میں، دشمن بالکل قریب آ گیا. حضرت ابوبکر پریشان ہونے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، تو کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اطمینان میں کہتے کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں کہ جو دو میں سے تیسرا ہے، یعنی دو کا تیسرا ہے. ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. دو کے علاوہ جو تیسرا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم اکیلے تھوڑی ہیں، وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا ہمیں، ہم اس کے راستے میں نکلے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. سوچئے، یہ ایسی ہی سچویشن ہے جیسے آپ خدا نہ خاصہ امیجن کیجئے کہ آپ کے دروازے کے باہر کوئی چور کھڑا ہے، ایک نہیں 3-4 کھڑے ہیں، اور آپ ونڈو سے دیکھ لیں کہ چور کھڑے ہیں باہر، کیا کیفیت ہوگی بتائیے؟ شاید ابھی بھی سوچ کے دل دہل جائے. اور آپ نے دروازہ بند کیا ہوا، غار کا تو دروازہ بھی کوئی نہیں تھا، وہ بند نہیں تھی، دشمن سامنے کھڑے ہیں، ہجوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان میں ہیں. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے نا، کچھ نہیں ہوتا. ہر موقع پر آپ نے اسی طرح اطمینان کا مظاہرہ کیا. اس میں خیر ہے، یہ وقت نکل جائے گا، یہ تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اس کے رینک ہائی ہوتے جاتے. بس عقل مندی یہ ہے کہ انسان جلنا پھولنا چھوڑ دے، پریشان ہونا چھوڑ دے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی تکلیف بھی ظلم نہیں ہے.